تعلق اس کے بچے کے ساتھ بنا دیا، جب آپ نے اللہ کا تعلق اس کے بچے کے ساتھ بنا دیا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے، پھر بچے کے دماغ میں آئے گا نہیں بھائی چوری نہیں کرنی، اللہ ناراض ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نماز پڑھنی ہے، اللہ ورنہ ناراض ہو جائے گا، ماں کی فرما برداری کرنی ہے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. ماں کی فرما برداری کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا تھا ماں کی فرما برداری کا. باپ کی فرما برداری کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا تھا. میں ماں کی فرما برداری نہیں کرتی اگر مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں فرما برداری کر رہی ہوں. اللہ نے کہا ہے تو میں ان کی بات مان رہی ہوں. تو یہ جب آپ نے بچے کے مائنڈ میں ڈال دیا کہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے ہے، اس کے لیے تم کر رہے ہو، تم کھا رہے ہو اس کے لیے کھا رہے ہو، تم بول رہے ہو اس کے لیے بول رہے ہو، تمہیں سب اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر اس کے بعد کچھ سکھانے کے لیے چیز رہ جائے گی؟ اس کا تو تعلق بن جائے گا اپنے رب سے، وہ تو اپنے رب کو اپنا دوست بنا لے گا. اسے پتا ہوگا میں نے یہ کام نہیں کرنا، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہے بچوں کا. آج سے ہم یہ کرنا سٹارٹ کریں گے ہی تو آگے جا کر بدلاؤ آنا ہے. ہم نے کرنا ہے یار. ہم لوگوں نے نسلیں بدلنی ہے. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں کس چیز کیا بس یہ اپنے بچوں کو پالنا ہمارا تھا؟ بس اپنے بچوں کو پالنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اپنے شوہر کو دیکھ لیا، اپنے گھر کو دیکھ لیا. آپ لوگوں کو پوری دنیا کے بچوں کو پالنے کا ذمہ دیا گیا ہے. آپ نے پوری دنیا کے بچوں کو پالنا ہے. آپ نے جا کے آخرت میں سوال جواب نہیں دینا. یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ بچے کامیاب ہوئے تھے یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا تم نے کچھ کرا تھا. اگر اب میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر، جب آگ ایسی بھڑک رہی تھی کہ آسمان کو چھو رہی تھی، آسمان کے بادلوں کو شعلے چھو رہے تھے، تو اس بلبل یا وہ چڑیا جو ایک اپنی چونچ میں قطرہ پانی کا لے کر جا رہی تھی اس آگ کو بجھانے کے لیے، تو لوگ ہنس رہے تھے. تو اس چڑیا کا یا بلبل، میں شاید بلبل تھی آئی تھنک، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ آگ بجھ گئی، سوال یہ ہوگا کیا تم نے بجھائی تھی آگ. سوال آپ سے ہوگا آپ نے اپنی چونچ کو کھولا تھا، چونچ کو کھولا تھا، سائز بڑا کرا تھا چونچ کا، یہ چونچ کو بند کر کے رکھ لیا تھا. یا آپ کو وہ یاد نہیں ہے ابابیل جنہوں نے ہاتھیوں کی فوج کے اوپر کنکر برسائے تھے؟ انہوں نے کنکر برسائے تھے چھوٹے چھوٹے سے. کیا کر سکتے ہیں کنکر، لیکن اللہ نے کتنی طاقت ڈال دی تھی. آپ سے سوال صرف یہ ہوگا آپ نے کیا کرا. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہو گیا تھا، کامیاب ہو گئے تھے. فرشتے یہی لکھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں، اسٹرگلنگ. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. شکایت مجھے یارب خدا وندان مکتب سے ہے، شکایت مجھے یارب خدا وندان مکتب سے ہے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. شکایت ہے مجھے کہ ہم کیوں اپنے بچوں کو اپنے رب سے اس کا تعلق نہیں بنا رہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے جاب کرنی ہے، تم نے پیسے کمانے ہیں تو تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی. ہم کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ خواہش، پھر جب وہ خواہشوں پر آئے گا نا تو پھر وہ خواہشیں بھی وہی کرے گا جو اس کے رب کو پسند ہوں گی. وہ یہ ایسی خواہشیں نہیں کرے گا جو خراب خواہشیں ہوں گی. جب اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑے گا تو اس کی خواہشیں بھی ایسی ہوں گی. اب فار ایگزامپل، اب ہم لوگ دین کی بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے اس میں خیال میں آ جاتا ہے کہ دین کی بات کر رہے ہیں، ڈگری کیا ہے آپ کے پاس؟ کس بات کی ڈگری؟ کس بات کی ڈگری؟ میں مسلمان ہوں، اس سے بڑی ڈگری آپ کو کیا چاہیے؟ میں تو دین کی بات کروں گی، میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، اسلام کے دائرے میں ہوں نا. 21 سال سے مسلمان ہوں، 21 سال گزار دیے اسلام کو، کیا اب بھی میں اسلام کی بات نہیں کر سکتی؟ ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ اس نے حجاب نہیں کرا ہوا اور وہ اللہ کی بات کر رہی ہے، نہیں سننی. حجاب تو ہے نہیں اس کا، حجاب تو ہے نہیں اس کا. لاؤ بھائی ڈگری بتاؤ، کون سی ڈگری ہے؟ اسلامیات میں لٹریچر کا، اسلامیات کے اندر پی ایچ ڈی حاصل کری ہوئی. واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ صحیح ہے، اس نے اسلامیات میں ڈگری حاصل کری. اب آپ کو کیا بتاؤں میں، پاکستان میں 2.5 لاکھ روپے میں ڈگریاں بک رہی ہیں. کون سی ڈگری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انگلش ڈگری، اسلامیات ڈگری، 2.5-3 لاکھوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں یوں آپ کو سجا کے پلیٹ میں لا کے دی جائیں گی. ایسے تو ڈگریاں مل رہی ہیں، تو پھر آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسے ڈگریاں مل رہی ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جہاں سے علم کی بات ملے، جہاں سے اللہ کی بات ملے، جہاں سے اللہ والوں کی بات ملے، لے لو.
जहां से अल्लाह वालों की बात मिली ना, ले लो। ये नहीं देखो कि सामने देने वाला कौन है। हमें तो कहा गया काफिर भी कोई बात कर रहे हैं ना, अच्छी नेक शैतान भी कोई बात कर रहे हैं ना, बात ले लो, फिर बोलो अल्लाह हाफिज, आप अपने घर, मैं अपने घर, आप बात ले लो। अब आप देख लें बिल्किस ईधी के बारे में, कि 25,000 बच्चों को पाला माशाल्लाह उन्होंने। वो बच्चे कचरे में पड़कर गल सड़ जाते क्या होता, लेकिन अल्लाह ने उनको हिम्मत दी। उन्होंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूंगी, मैं करूंगी, और उन्होंने कर दिखाया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे खड़ी हुई करना स्टार्ट करा। यही मैं आपसे कह रही हूँ, छोटे छोटे से करना स्टार्ट करें। जितना इल्म आपके पास आ रहा है उसको स्प्रेड करें, फैलाएं। आपके ऊपर अगर आपको कोई इल्म की बात पता चल जाती है, आप पे फर्ज हो जाता है कि आपको इसको दूसरों तक पहुंचाना है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है गिरतों को थाम ले साकी। आपने बस अब सोचना है, ग्लोबली सोचना है, लोकल नहीं सोचना। हमने ग्लोबली सोचना है, ग्लोबली सोचकर जाना है। और क्या कहते हैं, शैतान ने तो हमें यही कहना है, शैतान कह रहा है हमें, शैतान ने हमें कहना है नहीं कर सकेगी, नहीं हो सकेगा, कैसे करोगी। शैतान हमें रोकेगा, शैतान हमें मना करेगा कि नहीं, किस मकसद पे, क्या कर रही हो, क्या करना चाह रही हो, नहीं करोगी। लेकिन वहां सिर्फ हिम्मत अल्लाह देगा। आपको क्या लगता है अल्लाह के हक के रास्ते इतने आसान होंगे? प्लेट में सजे हुए मिलेंगे आपको, ये हक का रास्ता है बस। सबसे जब हजरत जिब्राइल, जब जन्नत और जहन्नुम बनाई गई थी ना, जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिखाई गई थी, तो सबसे मुश्किल रास्ता किसका था? जन्नत का रास्ता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए थे कि लोग पहुंचेंगे कैसे, और जहन्नुम का रास्ता सबसे आसान था। ये तो इतना आसान है। आपको क्या लगता है हक पर आप ये सोचें, हक पर चलने वाले जो लोग थे ना, उन्होंने गर्दनें कटाई हैं, अपने घर बार, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ लुटाया है जन्नत पाने के लिए और अल्लाह को पाने के लिए, अपने रब को पाने के लिए। आपको क्या लगता है इतना आसान है अल्लाह को पाना, अल्लाह को राजी करना इतना आसान है? आप बस एक दफा हक के रास्ते पर आ जाएं, आप करने शुरू कर जाएं, आपके रिश्तेदार, आपके अक्सर तो आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपने अपने पेरेंट्स से कहना है मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर रही, मैं अपने अल्लाह की फर्माबरदारी कर रही हूँ। मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं आपके पैर दबाती हूँ, मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं आपसे अदब से बात करती हूँ। अगर ये अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं आपसे नहीं करती। आपने अपने पेरेंट्स से कहना है मैं आपकी नाफरमानी नहीं कर रही अम्मी जान, मैं अपने रब की फर्माबरदारी कर रही हूँ। पेरेंट्स से भी पहले मेरा रब है, जो मेरे रब के अहकामात हैं मुझे वो पूरे करने हैं। जब मैं खड़ी होंगी ना आखिरत में, तो मैं ये नहीं कह सकती अम्मा अब्बा ने करने नहीं दिया था, ये बहन भाई ने, रिश्तेदारों ने नहीं करने दिया। मुझे मेरा जवाब देना है, मुझे अल्लाह को अपना अपना जवाब देना है। ये जो हम यहाँ आके अटक गए हैं ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी जो साहबियात थी, अमीरुल मोमिनीन थी, हजरत आयशा थी, हजरत खतीजा थी, कितने बड़े बड़े काम करती थी। आपको पता है अस्मा बिन्त अबू बकर नर्सिंग जहाद, वो लड़ाइयां जंगे हो रही होती थी ना, चले जाते थे माजूरों को, और जो जख्मी होती थी ना उनकी मरहम पट्टियां हो रही होती थी, पर्दे में हो रही होती थी। जब तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था तब तक विदाउट पर्दे, जब पर्दे का हुक्म आ गया तो पर्दे में सब कुछ था। हजरत आयशा लाखों लोगों के, मुसलमानों के मसले सुलझाती थी, बात करती थी मर्दों से, लेकिन क्या अपनी लिमिट्स में रहते हो, जो लिमिट्स आपको इस्लाम ने बताई। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप नहीं कर सकती? अब अगर एक फीमेल मुझे कहती है कि मेरे बच्चे भी हैं 3, मैं क्या करूं, कैसे करूं? आप स्टार्ट तो लें, आप एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, औरतों की काउंसलिंग स्टार्ट कर दें, आप स्टार्ट कर दें, उनको बताना शुरू कर दें कि आपके बच्चे सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, दुनिया के बच्चे आपके बच्चे, आपने दुनिया के बच्चों के लिए काम करना है, आपने दुनिया के बच्चों के लिए काम करना है। लेकिन बस हमारी सोच यहीं अटक चुकी है कि हम कैसे करेंगे। हमारा मकसद दुनिया के लिए जीना था, दुनिया के जो लोग हैं ना मुसलमान अपने, उनके लिए जीना था, जिहाद करना था। आज हम जिहाद किसके लिए कर रहे हैं? घर के लिए, गाड़ी के लिए, जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए। यही जिहाद उस टाइम पर सहाबा कर रहे होते थे, दीन के लिए, दीन का जिहाद करते थे कि बस किसी तरह से इजाजत मिल जाए, जंग लड़नी है और जीतने, फतह और कामरानी हासिल करनी है।
ہم جنگ کر رہے ہیں اچھی جاب اچھے کیریئر کے لیے. بے وقوف ہے ہم اتنے بڑے بے وقوف ہیں. اللہ نے ہم سے وعدہ کرا ہے کہ رزق تمہارا رزق کا میرے اوپر ہے ذمہ. میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے رزق کے حوالے سے کہ تمہیں رزق کی کمی نہیں ہوگی. کب ہوتی ہے رزق کی کمی ہمیں؟ ہمارا جو رزق کا اور پیسوں کا ہے نا, ایک ٹینک فار ایگزامپل, ایک ٹینک ہے جو پہلے سے ہی کہہ دیا گیا ہے یہ آپ کا رزق ہے, یہ آپ کی دولت ہے جو آپ کو ساری زندگی. اب آپ کی مرضی ہے, آپ 2 نلکے نکال کے اس میں سے نکال لیں, ایک نلکا لگا کر آہستہ آہستہ پانی کی طرح نکال لیں, یا 10 نلکے نکال کے ایک ساتھ ختم کر. اللہ نے آپ کا پراپر حساب کتاب اس کا رزق کا کر دیا ہے. آپ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, وہ بھاگ دوڑ آپ مسلمان لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے کریں, جہاد کے لیے کریں, جو آئے لگا دے. آپ کو پتہ ہے رشک کرنے کی اسلام میں ہمیں اجازت دی گئی ہے 2 جگہوں پر. ایک اس جگہ پر کہ جہاں پر ایک عالم جو ہے وہ اپنا علم دوسروں کو سکھا رہا ہو, تو آپ وہاں رشک کریں. حسد اور رشک میں فرق ہے. حسد یہ کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اور رشک وہ ہے ماشاءاللہ اس کے پاس بھی ہے, مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کی طرح ہوں. حسد ہوتا ہے اس سے چھین لیا جائے گا, میرے پاس نہیں. رشک کیا ہوتا ہے, اس کے پاس ہے تو میں بھی کوشش کر سکتا ہوں. تو رشک کی اجازت 2 جگہ پر ہے, کہ ایک اس جگہ پہ کہ جب کوئی علم بانٹ رہا ہے تو آپ کو رشک ہو کہ ہاں جس طرح یہ علم بانٹ رہا ہے میں بھی اس طرح لوگوں کو علم دوں اپنا. دوسری یہ جگہ کہ ایک اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے نوازا اور اب وہ اللہ کے بندوں کے لیے کام کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا لگتا ہے ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ صرف مردوں سے سوال ہوگا بارڈروں پہ لڑنے کا, جہاد میں جہاد کرنے کا. ہمارے کوئی فرائض نہیں ہے. سب جہاد اکبر ہے, جہاد اعلیٰ ہے, کتنے سارے جہاد ہیں. ہم کر ہی نہیں رہے نا, ہم اپنے تھاٹس کو ہی نہیں کلیئر کر رہے. ہم اس سسٹم میں آ چکے ہیں لیکن ہم اس پہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. آج کتنے لوگ موجود ہیں؟ 15 لوگ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. کیا آپ 15 لوگ اب تک نیت کر چکے ہوں گے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے, کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کیسے ان کو لے کر چلنا ہے, کیسے ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر بنانا ہے؟ ہم کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. خصوصاً ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر وہ ایبلٹی ڈالی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ہماری مسجدوں کا آج یہ حال ہے کہ دین کی بات نہیں کر سکتے ہم. ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, ہماری مسجد میں امام صاحب نے حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کری, تو بات آ گئی کہ نہیں بھائی ہم لکھ دیا جاتے سیاسی پوسٹ نہ کریں. میں کیوں سیاسی پوسٹ نہ کروں, میں کیوں سیاست پہ بات نہ کروں؟ میرے ملک کو خراب کر رہے ہیں. لا الہ پر میرا ملک بنایا گیا تھا. لا الہ کا مطلب کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ پہ اس ملک کی بنیاد بنائی گئی تھی نا. آج تم اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہو. جتنے گناہ تھے, جتنے غلط کام تھے, جن سے بچانے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا, اسی ملک میں یہ کام ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں سیاست کی بات نہیں کرنی؟ میرا ملک ہے, میرا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, میرے مسلمانوں کا برا حال ہو رہا ہے, میں سیاست پہ بات نہ کروں؟